فلما ان سوت تربت علیہ، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مرحوم سعد بن معاذ کی والدہ بھی قبرستان موقع پر آئی ہوئی تھی۔ اب یہ عبارت پڑھتا ہوں، فلما ان سوت تربت علیہ، جب مٹی برابر کی، قالت ام سعد من جانب، ایک طرف سے جو ہے نا سعد کی والدہ بولی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعد میں کوئی گھر جا کے آپ نے کوئی تعزیت پیش نہیں کی، افسوس نہیں کیا، وہی قبر پر موجود تھی۔ من جانب، ایک طرف سے سعد کی والدہ بولی، یا ہنیئا لک بالجنہ، بیٹے سے کہا کہ تجھے جنت مبارک ہو۔ اچھا، فقال رسول اللہ یا ام سعد، مح کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، لا تجزمی علی ربی کی، اس طرح جو ہے نا کوئی اپنا، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اپنا کوئی فیصلہ خدا پر مسلط نہ کر، اتنے حتمی اور یقینی فیصلہ جو ہے نا وہ اپنے رب کے بارے میں نہ کر۔ فإن سعدا قد اصابته ثم یا ضم، یہ عربی میں فشار قبر کہتے ہیں، فارسی میں فشار قبر کہتے ہیں، فشار دباؤ، فشار خون، بی پی کو، بلڈ پریشر کو فشار خون کہتے ہیں ایران والے نا، تو ضغطۃ القبر بھی کہتے ہیں، ضاد غین توین بے بولتے ضغطۃ القبر کہتے ہیں، اور ضمہ، یہاں لب کا ضم آیا ہوا ہے، تو جو ہے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، تو پتہ ہے وہ ابھی فشار قبر میں مبتلا ہے، ابھی فشار قبر میں مبتلا ہے۔ فرجع رسول اللہ، اچھا جی، وہاں جو ہے نا وہ اس کی ماں کے سامنے اس طرح کی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوئی۔ فلما رجع رسول اللہ، جب قبرستان سے رسول خدا واپس تشریف لے گئے، ورجع الناس، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ واپس گئے، فقالوا یا رسول اللہ لقد رأیناک صنعت علی سعد ما لم تصنع علی احد، آپ نے اس طرح رسول وہ اس کی تجہیز و تکفیر و تدفین میں آپ نے جو ہے نا وہ عمل انجام دیا ہے، ہم نے کسی اور کے تدفین میں اس طرح کے کام کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، یا یعنی انکا تبعت جنازتہ، آپ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے، بلا ردا ولا حذا، آپ کے دوش پر جو ہے نا وہ ردا ابا بھی نہیں تھی، اور جوتے میں جو ہے نا نالے بھی نہیں تھے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الملائکۃ کانت بلا حذا ولا ردا، میں نے دیکھا فرشتے بھی بغیر ردا کے اور نالین کے پا برہنے چل رہے تھے۔ فتأسیت بها، میں نے بھی ایسا کیا، قال وکیف تأخذ یمنۃ السریر مرۃ ویسرۃ مرۃ، کبھی آپ وہ دائیں کونے کو مثلا شانہ دیتے تھے اور کے بعد بائیں کو، اچھا جی، قال کانت یدی فی ید جبرائیل، اچھا میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، یعنی ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حیث ما اخذ، یا ما اخذ، اچھا بس وہ چونکہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کا ہاتھ میں تھا، لہذا جدھر وہ ہاتھ دیتا تھا وہاں میں بھی ہاتھ دیتا جاتا تھا۔ قالوا امرت بغسلہ، آپ نے غسل کا حکم دیا، وصلیت علی جنازتہ، آپ نے بے نفس نفیس خود جنازہ پڑھا، لحد میں اتارا، پھر آپ نے فرمایا ان سعدا اصابته ضمہ، پھر آخر میں آپ نے اس کی والدہ سے فرمایا کہ جو یہ فشار قبر میں مبتلا ہو گیا ہے، فقال نعم، اس کی وجہ کان فی خلقہ مع اہلہ سوء، اس کی وجہ ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ اس کے جو اخلاقی برتاؤ تھا اس میں کچھ کمزوریاں یا برائیاں تھی۔ ابھی یہ بہت احتیاط سے الفاظ بولنے پڑتے ہیں، اخلاقی برائی کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں انسان کا ذہن کہیں اور جاتا ہے، یہاں مراد یعنی خوش اخلاق نہیں تھا، اخلاقی برائی کسی اور کی طرف ذہن نہ جائے سامعین کا، یعنی حسن خلق نہ اخلاقی اعتبار سے، اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کے اعتبار سے اس میں کچھ
کمزوریاں تھی، افادیت ہے، کان فی خلقہ مع اہلہ، سو اہل خانہ کے ساتھ اس کا جو اخلاقی برتاؤ تھا اس میں کچھ کمزوریاں برائیاں تھیں، اس کا یہ نتیجہ جو ہے نا وہ نکلا کہ فشار قبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔